بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر اگر کوئی ایسی آیت ہمارے سامنے آتی ہے جو آیت تھوڑی سی لمبی ہے، ہم نے اس آیت کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا یا پھر رک جانا۔ اگر میں ڈیٹیلز کے اندر آپ کو بتاؤں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی آیت کے آخری حرف کے اوپر اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو آواز اور سانس کو توڑ کر قرات کی نیت سے تھوڑی دیر رک جانے کا نام وقف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، رک جانا قرات کی نیت سے کسی بھی لفظ کے اوپر، کسی بھی لفظ کے آخری حرف کے اوپر اگر آپ نے رکنا ہے قرات کی نیت سے تو اس کو کہتے ہیں وقف کرنا۔ قرات کی نیت میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ ابھی آپ نے آگے قرات کرنی ہے، اگر آپ نے آگے تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ نے آگے تلاوت کرنی ہی نہیں ہے تو مطلب آپ کی تلاوت تو ختم ہو چکی نا، آپ نے مکمل کر لی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے ابھی آگے تلاوت کرنی ہے، آپ سانس توڑ کر اور آواز کو ختم کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں، اس کا نام ہے وقف۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں آگے۔ وقف کی دو اقسام ہوتی ہیں، کون کون سی؟ محل وقف اور کیفیت وقف۔ پہلے بات کرتے ہیں محل وقف کی۔ محل وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ کہاں پر وقف کرنا چاہیے اور کہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ہر جگہ وقف نہیں کیا جاتا۔ کہاں پر وقف کرنا لازمی ہے اور کہاں پر وقف نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا علم رکھنا کہلاتا ہے محل وقف۔ اب بات کرتے ہیں کیفیت وقف کی۔ کیفیت وقف کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے، وقف کیسے کیا جاتا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر کوئی اگر لمبی آیت آتی ہے ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں تک آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں نا لمبی آیت کو، جہاں تک آپ ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں وہاں تک آپ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور جس لفظ تک آپ پڑھ سکتے ہیں اس لفظ کے اوپر جہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے اس کے آخری حرف کو آپ نے ساکن کر دینا ہے۔ کلیئر ہو گیا ہے؟ آپ نے ساکن کر دیا۔ اب پھر جب آپ نے تلاوت کو کنٹینیو کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جس لفظ کے اوپر آپ نے وقف کیا تھا آپ کم از کم وہاں سے ہی دوبارہ کنٹینیو کریں اور تلاوت کو جاری رکھیں، کنٹینیو کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے آپ نے جس لفظ کے اوپر وقف کیا تھا نا اس سے تھوڑا سا پیچھے سے کسی لفظ سے آپ کنٹینیو کریں، دوبارہ تلاوت کو شروع کریں۔ مثال آپ کو دوں گا، بات اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیں ایک آیت آپ کے سامنے ہے، ثم قفینا علی آثارہم۔ اب یہ آیت تھوڑی سی لمبی ہے، وقف کہاں ہو رہا ہے دیکھتے ہیں۔ وقف ہو رہا ہے الانجیلا، یہاں پر وقف کیا جا رہا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یہ آیت وقف جو ہے نا کافی دور ہے، ایک سانس میں الانجیلا تک نہیں پہنچ سکتا، تو پھر میں کیا کروں گا کہ جہاں مرضی جس لفظ تک میرا سانس ایزیلی پہنچتا ہے میں وہاں تک پڑھوں گا اور اس لفظ کا آخری حرف میں نے ساکن کر دینا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم، یہاں تک میرا سانس پہنچتا تھا ایزیلی، مریمہ تھا، میں نے میم کو ساکن کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب جہاں پہ جس لفظ کے میں نے وقف کیا ہے نا میں کم از کم یہاں سے ہی دوبارہ کنٹینیو کروں، مریم وآتیناہ الانجیل، اگر میں نے وقف کیا ہے مریم، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں میں سٹارٹ کرتا ہوں وآتیناہ الانجیل تو غلط ہو جائے گا، کم از کم میں وہاں سے ہی دوبارہ تلاوت کو شروع کروں جس لفظ کے اوپر میں نے وقف کیا تھا، مریم وآتیناہ الانجیل۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا پیچھے سے اٹھاؤں، بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل،
یہ طریقہ کار ہوتا ہے لمبی آیت کو پڑھنے کا۔ اگر آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، اتنا لمبا سانس نہیں ہے، وقف زیادہ دور ہے، تو جہاں پر مرضی آپ وقف کر لیں، اس کے آخری حرف کو آپ نے ساکن کرنا ہوتا ہے، پھر دوبارہ جب کنٹینیو کرنا ہے تھوڑا سا پیچھے سے اٹھا کے تلاوت کو دوبارہ کنٹینیو کریں، ٹھیک ہے۔ ایک مثال آپ کو اور دوں گا، پھر بات کرتے ہیں آگے۔ اللہ الذی، یہ بھی آیت ہے، وقف کافی دور ہے، چلے دیکھتے ہیں وقف کدھر ہے۔ وقف ہے والقمر پہ، 2 لائنیں بنتی ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 2 لائنیں ایک سانس میں میں نہیں پڑھ سکتا، پھر میں کیا کروں گا، جہاں مرضی جہاں تک میں پڑھ سکتا ہوں وہاں تک میں ایزیلی پڑھوں، اور جس لفظ کے اوپر میں نے وقف کرنا ہے اس کے آخری حرف کو میں ساکن کر دوں، جیسے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش، ٹھیک ہے، شین کو میں نے ساکن کر دیا۔ اب دوبارہ میں نے وقف کیا ہے العرش پہ، میں یہاں سے دوبارہ کنٹینیو کروں، العرش وسخر الشمس والقمر، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے میں تھوڑا سا پیچھے سے اٹھاؤں، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، کلیئر ہو گیا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے لمبی آیت کو پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ وقف ایسے کرتے ہیں، علی العرش وسخر الشمس، وہ کہتے ہیں سانس ٹوٹ گیا ہے۔ بھائی سانس ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخری حرف کو آپ نے ساکن کرنا ہوتا ہے، کلیئر ہوگی یہ بات۔ اب بات کرتے ہیں کوسچنز کی۔ کسی نے کمنٹ باکس میں کوسچن کیا ہے کہ اگر الف کے اوپر مد آ جاتی ہے تو کیا ہم نے الف کو الگ سے لمبا کرنا ہے؟ نہیں، بالکل الف کو الگ سے لمبا نہیں کیا جاتا۔ آپ نے مثال دی ہے سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 82 ہے غالباً، آپ نے مثال دی ہے اذا ارادہ۔ اب یہ آیت میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، یہاں پر دیکھیں اذا ارادہ، الف کے اوپر مد ہے، لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں اذا آ تو یہ غلط ہو جائے گا، آپ نے پڑھنا ہے اذا ارادہ۔ جب بھی ایسے مقامات الف کے اوپر مد آ جاتی ہے تو جو پہلے والا حرف ہوتا ہے نا، آپ نے اسی کو لمبا کرنا ہے، الف کو الگ سے لمبا کر کے نہیں پڑھنا ہوتا۔ اور آگے چلتے ہیں۔ کسی نے کوسچن کیا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا پروسیس ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو کے اندر بھی اور چینل کے اوپر بھی ہمارا واٹس ایپ نمبر یونیورسٹی آن لائن جو یونیورسٹی ہے نمبر شو ہو رہا ہوتا ہے واٹس ایپ کا، آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو مزید انفارمیشن دی جائے گی کہ آن لائن کیسے کلاسز جوائن کر سکتے ہیں۔ اور بھی جن جن کے کوسچن ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ان کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔